مجھے آپ بتا دیں کہ آپ کی جو پی ٹی آئی ہے وہ ہمیشہ جب شہباز گل ہو اعظم صفاتی ہو ان کو الزام لگاتے رہے ہیں کہ ان کے جیل کے اندر جو ناروا سلوک کیا جاتا ہے، جنسی ہراسگی کے حوالے سے بھی خان صاحب بھی بلاتے ہیں، آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی، اس حوالے سے بھی بتائیے گا. اور دوسرا یہ بتا دیجیے گا کہ خان صاحب کے جو شورو پریزن کے حوالے سے جو اس ٹائم دوبارہ ہم سن رہے ہیں، اگر کل کو اللہ نہ کرے خان صاحب کے کچھ ہو جاتا ہے تو الزام کس کے اوپر جائے گا، کون کون سے بتا دیں گے؟ دیکھیں بالکل جی، خان صاحب سے جب ملاقات ہوئی میں ان سے پوچھا تشدد کے حوالے سے، اور باقی ایسا کوئی رویہ نہیں کیا گیا. لیکن جو ایک کہتے ہیں نا کہ ایک بندے کو جیسے کہ مجھے انہوں نے ایف آئی اے کے اندر بلایا اور وہاں پر میں نے درخواست یہ کی کہ مجھے کاپی تو دی جائیں کہ میرے اوپر کیس کیا ہے اور میں اس کا جواب دوں گا. کل آ جاتا ہوں، خان صاحب سے ملنے جانا ہے، مختلف درخواستیں ہماری ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، وہاں پر مصروفیت ہے اور کل آ جائیں گے. اور میں تو نوٹس مجھے رسیو بھی نہیں ہوا، سوشل میڈیا کے اوپر میں نے دیکھا یا ٹی وی پہ دیکھا تو میں دیکھ کے آیا ہوں، تو مجھے اجازت دی جائے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹھ جاؤ. تو وہاں پر 8 گھنٹے مجھے میری مرضی کے بغیر بٹھانا ہی میری تذلیل ہے. تو جس طرح سے وہاں پر ان کو سابقہ وزیر اعظم کو پکڑ کر وہ جس طرح سے لے گئے، کپڑا ڈال کر لے گئے، اور وہاں پر انہوں نے اڈیالہ جیل میں لے کے جانا تھا اور اس جگہ پر لے کے جانا، اور وہاں پر انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ دال کھا رہے ہیں، ساگ کھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہے مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن کیا قانون کے مطابق ایسا کسی قانون کے اندر، رول کے اندر جو جیل مینول ہے اس کے اندر کسی جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ایک بندے کو جو ہے وہ جان بوجھ کر ادھر کیڑے چھوڑنے ہیں، مکھیاں چھوڑنی ہے، وہاں پر بارش اور اوپن واش روم اور گندا واش روم آپ نے دینا ہے، اور وہاں پر جو شاور ہے اس واش روم کا اس جو ہے اس کا بھی خراب ہو تاکہ وہ نہ پانی پی سکے صحیح، نہ وہ وضو کر سکے اور نہ وہ کوئی بھی چیز استعمال کر سکے. کسی قانون کے اندر ہے، کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا. اور ابھی بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون کے مطابق جو ان کا حق ہے وہ دینا چاہیے. خان صاحب نہیں گھبرائے ہوئے، یہ گھبرائے ہوئے ہیں لیکن خان صاحب نہیں گھبرائے ہوئے. خان صاحب بالکل ڈٹے ہوئے ہیں اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈی کلاس میں رکھیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں. یہ یہ ہے کہ ظلم اور جبر کا جو یہ سارا سلسلہ چلا ہوا ہے یہ تو پچھلے 75 سال سے چلا ہوا ہے. تو خان صاحب ابھی 2022 کے بعد کیوں کھڑے ہوئے ہیں جبکہ وہ تو اچھی خاصی عمر کے ہیں اور ان کی جدوجہد بھی 27 سال پرانی ہے؟ دیکھیے یہ جو فسطائیت کا نظام اس وقت آپ سب دیکھ رہے ہیں پچھلے 1.5 سال سے، آپ کسی بھی اپنے بزرگ سے پوچھیں، کسی بھی تاریخ کی کتاب کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کو ایسا ظلم کبھی نہیں ملے گا کہ ایک سیاسی جماعت اور ایک سیاسی ورکر کو ایک جماعت کے ساتھ وابستگی کہ یہ سزا ملے کہ اس کی گھر کی خواتین کے اوپر جس طرح سے حملے ہیں، جس طرح سے ان کے گن پوائنٹس کے اوپر رکھ کر ان کی تذلیل کی جاتی ہے اور دھمکیاں لگائی جاتی ہیں کہ آپ کو مسنگ پرسن بنا دیا جائے گا اور آپ کی ویڈیوز مارکیٹ کے اندر ملیں گی. تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی خواتین اور گھر اور یہ اس کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرتا. ایسا ظلم کا نظام ہم سب، آپ نے پوائنٹ بالکل ٹھیک ریز کیا ہے کہ اس سے پہلے بھی یہی نظام چلتا آ رہا ہے، لیکن اب یہ ظلم اور فسطائیت کا نظام اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ چکا ہے. اب اگر اسے نہ روکا گیا اور اب اگر اس کے خلاف آواز نہ اٹھائی گئی تو ہم سب کی جو نسلیں ہیں وہ ہمیں معاف نہیں کریں گے. اچھا دوسرا ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہ خان صاحب ہی کہتے تھے کہ ایجنسیاں کون ٹائم کرتی ہیں، اچھا کرتی ہیں اپنی حکومت کے دنوں میں، تو اب جو ہے اتنے پریشان نظر آ رہے ہیں، اس کو تھوڑا سا کوئی کمنٹ کر دو. دیکھیے میں نے یہ خان صاحب کا کمنٹ سنا نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں، میں اس پہ یقین کرتا ہوں، میں اس کے اوپر یقین کرتا ہوں. دیکھیے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا بہت سینسٹیو کام ہے. نیشنل سیکیورٹی میں ان کا جو کردار ہے اس کو کوئی شخص بھی اس کے اوپر سوال نہیں اٹھا سکتا، لیکن نیشنل سیکیورٹی کے نام کے اوپر پاکستان کے جو محب وطن اور پاکستان سے محبت کرنے والے جو عہدیداران ہیں، جو سیاسی عہدے رکھتے ہیں، جن کا تقدس ہے، جن کی لوگوں کی نظروں میں عزت ہے، ان کی ٹیپنگ کرنا، پرائم منسٹر کی ٹیپنگ کرنا فار دا پرپزز کہ آپ اس کو بعد میں بلیک میل کر سکیں، یہ کسی قانون کے اندر نہیں لکھا ہوا. یہاں سپریم کورٹ کے ججز کی جو ٹیپنگ ہے وہ کی جاتی ہے، ان کے گھریلو گھر کی خواتین کی جو ویڈیو آڈیوز ہیں وہ آپ کے سامنے آئی ہیں. تو یہ کس قانون کی تحت ہے؟ یہ کوئی نیشنل سروس نہیں ہے.
آپ کو یہ اختیار اس لیے دیا گیا ہے کہ آپ دفاع پاکستان کے لیے لوگوں کی ٹیپنگ کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی قانون کے مطابق، قانونی اجازتوں کے مطابق. ٹیپنگ کرنا اٹ سیلف کوئی غلط بات نہیں، میں بھی کہتا ہوں نہیں ہے، لیکن قانون کے مطابق ہونی چاہیے، ان لوگوں کی ہونی چاہیے. اور یہ آپ کس قانون کے تحت، یہ ایک مخصوص جو صحافی ہیں ان کے گروپوں کے اندر واٹس ایپ ہوتی ہیں، اور ان کے آپ ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھیں، ان کے جو ٹویٹس ہیں وہ ایک ترتیب کے ساتھ ہوتے ہیں، کسی کا 8:11 پہ آتا ہے، کسی کا 8:10 پہ آتا ہے. تو یہ جو ترتیب ہے یہ غلط ہے. آپ اپنی نیشنل سیکورٹی کے لیے آپ اسی لیے ہیں، آپ کا کام یہ ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام یہ ہے کہ وہ آپ انفارمیشن جو ہے وہ گیدر کریں اور وہ ملک کی حفاظت کے لیے کسی بھی لیول پہ جائیں. تو یہاں پہ اگر بلیک میلنگ کے لیے اور پولیٹیکل موٹیوز کے لیے ہوگا تو وہ یقینی طور پر اس کی آپ مذمت بھی کریں گے اور اس کا دفاع نہیں کر سکتے. اعزاز صاحب، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے فیصلوں پر پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کو کافی اعتراضات رہے ہیں، کافی درخواستیں انہوں نے تباہ کر بھی رکھی ہیں، ٹائم بھی ضائع کیا ہے. ایسے کیسز جو ایک ہی جائے 3 بار ایک ہی فیصلہ دے چکا ہے، پھر سے واپس اسی کے پاس بھیجے. آج ایک فیصلہ محفوظ ہوا ہے کھانے کے اوپر کہ جی عمران خان صاحب کا کھانا گھر سے آنا چاہیے، اس کے اوپر بھی فیصلہ محفوظ ہو رہا ہے. تو چیف جسٹس صاحب کی آپ اتھارٹی یا ان کی ویلیو یا ان کے اس کنڈکٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کھانا قیدی کو ملنا چاہیے، قانون اجازت دیتا ہے، واضح لکھا ہوا ہے، چیف جسٹس صاحب فیصلہ محفوظ کر رہے ہیں، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یور ٹیک آن دس. اور دوسرا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ 7 مزید کیسز ہیں، لاہور ہائی کورٹ سے ADC کی عدالت سے بھی ضمانتیں کینسل ہو چکی ہے. کل نیب میں توشہ خانہ نیب کیس میں ضمانت کینسل ہو چکی ہے. لگتا ہے ایسا ہے خان صاحب کو لمبا عرصہ اندر رکھنے کا شاید ارادہ ان کا لگ رہا ہے. تو آپ کی وکلاء کی ٹیم کی مشاورت کیا کہتی ہے کہ کب تک عمران خان صاحب ضمانت پر، ظاہر اتنے کیسز میں سب سے بڑی ہونا تو بڑا مشکل ہے، ضمانت پر کب تک باہر واپس آ جائیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کا جو پہلا پارٹ ہے کوشچن کا، اس کے اوپر میں آتا ہوں کہ عامر فاروق صاحب کا جو جس طرح سے ان کے فیصلے آئے ہیں اس کے اوپر ہم سب قانون جانتے ہیں، آپ سب بھی عدالتوں کو کور کرتے ہیں. قانون اور جو ہماری کنونشنز ہیں وہ بڑی واضح اور کلیئر ہیں. جوڈیشل کنونشنز یہ ہماری 70 سال سے ڈیولپ کی ہیں. یقینی طور پر اعتراضات ہیں، اس کے اوپر ہم نے اپلیکیشن بھی دی تھی، اس اپلیکیشن کو انہوں نے ریکیوزل کی اپلیکیشن کو ایکسیپٹ نہیں کیا. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے خلاف آپ اپلیکیشن اس طرح سے نہیں دے سکتے اور انہی سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں. ان سے پہلے بھی ریکویسٹ کی گئی لیکن انہوں نے ہماری ریکویسٹ کے اوپر جو آفس آبجیکشن تھی کہ اس قسم کی درخواست موو نہیں کی جا سکتی، اس جو اعتراض ہے اس کو سسٹین رکھا. اب دوسری طرف آئیں کہ جو 7 مقدمات آج لاہور کی اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر عمران خان کی جو بیلز ہیں وہ ڈسمس کی گئی ہیں نان پروسیکیوشن کے اوپر، تو بنیادی طور پر یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ، ریسنٹ ججمنٹ ہے، اس کی خلاف ورزی ہے. سپریم کورٹ کے اندر یہ واضح طور پر اس ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا ہے کہ صرف اس ایک پوائنٹ کے اوپر آپ کسی شخص کی جو پری ارسٹ بیل ہے اس کو آپ ڈسمس نہیں کر سکتے. آپ نے اس کو اپرچونٹی دینی ہے. یہاں پہ ان کی جو کسٹڈی ہے اس کو طلب بھی کیا جا سکتا تھا. یہ جو آج ڈیفالٹ ہے کہ خان صاحب اپیئر نہیں ہوئے، یہ ولفل ڈیفالٹ نہیں ہے. اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ولفل ڈیفالٹ نہیں کہا اور یہ کہا ہے کہ اگر کسی قانونی ادارے کے پاس وہ موجود ہیں تو یہاں پہ وہ موجود ہیں ان کے پاس اور یہ پروڈکشن آرڈر جاری ہو سکتا تھا. یہ ریکویسٹ ہم نے کورٹ سے کی تھی. ہمارا فیوچر کورس آف ایکشن جو ہے ظاہری طور پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارا کام تھوڑا سا لمبا ہو گیا لیکن ہم ہوپفل ہیں کیونکہ امید ایک ایسی چیز ہے، یہ خان صاحب نے ہم سب کو سکھایا ہے کہ ہم کسی بھی پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر مایوس نہیں ہو سکتے. ہمیں جو اپنی امید ہے اس کو نہیں چھوڑنا اور امید یہی ہے کہ جلد سے جلد خان صاحب دوبارہ باہر آئیں گے اور اپنی جو قوم ہے اس کو لیڈ کریں گے. بشرا بیگم کی جو ڈائری ہے وہ لیک ہو گئی ہے اور اس پہ اب ریسرچ چل رہی ہے ٹی وی پہ، تو اس حوالے سے آپ کچھ بتائیں گے کہ باقی لیک ہو گئی ہے ڈائری وغیرہ لکھی، تو دوسرے کہ عمران خان کے مختلف کیسز آ رہے جو رہے آج لاہور میں 5-6 بتا دیجیے.
یہ آخری پارٹ جو ہے وہ آپ کو میں نے اس کے اوپر کر دیا ہے. ابھی میری ان سے کل تفصیلی بات ہوئی تھی بیگم صاحبہ سے. یہ جو ڈائری والی بات ہے یہ میرے علم میں نہیں لائے گی, باقی دیگر چیزیں تو وہاں سے لے کے گئے ہیں, اور بیسیکلی ایک پروپیگنڈا بھی چلایا جا رہا ہے. اس پروپیگنڈا کا جواب ہم دیں گے. جو شخص اس کے اوپر بات کر رہا ہے, تضحیک امیز لہجے میں بات کر رہا ہے اور ایسی باتیں کر رہا ہے کہ جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, ان باتوں کو بھی ہم نوٹ کر رہے ہیں, اور ہم ان سب کو جو ہے قانونی نوٹس ان کو جاری کریں گے. جو لوگ صرف تضحیک کے پوائنٹ آف ویو سے ریمارکس بھی دے رہے ہیں اور ایسی تفصیلات سامنے لے کے آ رہے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو ہم ان سب کو دیکھ رہے ہیں, لیکن ایسی کوئی ڈائری جو ہے وہ لیک نہیں ہوئی یا نہیں ہوئی.